بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو PDA کے بارے میں ہے، جو کہ پیٹنٹ ڈکٹس آرٹریوسس کا مخفف ہے۔ انسان کے دل سے دو بڑی خون کی نالیاں نکلتی ہیں۔ ان میں سے ایک خون کی نالی جسم کی طرف خون کو لے کر جاتی ہے اور دوسری خون کی نالی پھیپھڑوں کی طرف خون کو لے کر جاتی ہے۔ جو خون کی نالی جسم کی طرف خون لے کر جاتی ہے اس میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے۔ خون کی جو نالی پھیپھڑوں کی طرف خون لے کر جاتی ہے اس میں آکسیجن کم ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس زیادہ ہوتی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو خون کی ان دونوں نالیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی اوپننگ یا ٹیوب ہوتی ہے جو خون کی ان دونوں نالیوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ پیدائش کے تھوڑے ہی وقت کے اندر یہ ٹیوب خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ اس ٹیوب کو ڈکٹس آرٹریوسس کہتے ہیں، اور اگر یہ بند نہ ہو پیدائش کے بعد تو اس کو پیٹنٹ ڈکٹس آرٹریوسس کہتے ہیں۔ پیٹنٹ کا مطلب ہے کھلا ہوا۔ PDA کی علامات۔ PDA کی علامات کا انحصار PDA کے سائز پر ہوتا ہے اور اس بات پر ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش وقت پر ہوئی ہے یا وقت سے پہلے ہوئی ہے۔ اگر PDA کا سائز بہت تھوڑا ہو، معمولی ہو، تو اس کی وجہ سے کسی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اگر PDA کا سائز بڑا ہو تو اس کی وجہ سے پیدائش کے بعد کچھ ہی عرصے میں مریض کو بہت سی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے دل کو کافی سارا نقصان پہنچتا ہے۔ اگر PDA کا سائز بڑا ہو تو اس کی وجہ سے بچے میں جو علامات آ سکتی ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے کہ اس کی نشو و نما، اس کی گروتھ صحیح طرح سے نہیں ہوتی۔ بچے کا سانس تنگ یا تیز ہو سکتا ہے، اسے بہت جلدی تھکاوٹ ہو سکتی ہے اور اس کے دل کی دھڑکن اس کی عمر کے باقی بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ PDA کا چیک اپ۔ PDA کے چیک اپ کے لیے مریض کے سینے پر اسٹیتھوسکوپ لگا کے جب سنا جاتا ہے تو اس میں ایک خاص قسم کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ نارمل دل میں سنائی نہیں دیتی۔ اس لیے اگر آپ کا بچہ، اس کی گروتھ صحیح طرح سے نہ ہو رہی ہو، وہ صحیح طرح سے بڑا نہ ہو رہا ہو، اس کا وزن نہ بڑھ رہا ہو، یا وہ بہت جلد تھک جاتا ہو، یا اس کا سانس تنگ رہتا ہو، یا اس کا سانس بہت تیز رہتا ہو، تو ان تمام صورتوں میں جلد از جلد اس کا چیک اپ کروائیں تاکہ اس کے دل کی آواز سن کے پتہ چل جائے کہ اس کو PDA ہے یا نہیں۔ PDA کیوں ہوتا ہے؟ جن وجوہات کی بنا پر PDA کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ان میں پہلے نمبر پر ہے وقت سے پہلے پیدائش۔ اگر کسی خاندان میں ایسے مریض ہوں جن کو دل کی پیدائشی بیماری ہو تو اس خاندان کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں PDA کا خطرہ باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی ہے کہ ان کو یہ مسئلہ ہوگا۔ ڈاؤن سنڈروم بچوں کی ایک جینیاتی پیدائشی بیماری ہے۔ جس بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہو اس میں بھی PDA کا خطرہ باقی بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ روبیلا ایک وائرس ہے۔ اگر حاملہ خاتون کو روبیلا وائرس کی وجہ سے انفیکشن ہو جائے تو یہ وائرس خون کے ذریعے بچے کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کی وجہ سے PDA کا مسئلہ، اس کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی لڑکی کو PDA کا مسئلہ ہو تو کیا وہ ماں بن سکتی ہے یا نہیں، اس کا انحصار PDA کے سائز پر ہوتا ہے۔ اگر PDA کا سائز چھوٹا ہو تو اس کی وجہ سے حمل میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر PDA کا سائز بڑا ہو تو اس کی وجہ سے حمل میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر PDA کا علاج بر وقت نہ ہو تو اس سے
پی ڈی اے کے اندر سے گزرنے والے خون کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کو آئزن مینگر سنڈروم کہتے ہیں۔ آئزن مینگر سنڈروم میں حمل مکمل طور پر منع ہے۔ اس کی وجہ سے حاملہ خاتون کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ پی ڈی اے میں مبتلا خاتون کو چاہیے کہ وہ حمل سے پہلے اپنا چیک اپ ضرور کروائے اور دیے گئے مشورے کے مطابق فیملی پلاننگ کرے۔ اگر وہ دل کی تکلیف کے لیے کوئی میڈیسن کھا رہی ہو تو اس کے بارے میں حمل سے پہلے لازمی مشورہ کرے تاکہ میڈیسن کی ڈوز کو کم کیا جا سکے یا اس کو بند کیا جا سکے، کیونکہ دل کی بعض ادویات کی وجہ سے بچے میں پیدائشی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پی ڈی اے کی تشخیص۔ پی ڈی اے کی تشخیص کا جو سب سے سادہ اور آسان ذریعہ ہے وہ مریض کے دل پر اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے، جس کو کانوں میں لگایا جاتا ہے، اس کے دل کی آواز سننا ہے۔ اگر مریض کے دل کی آواز ٹھیک نہ ہو تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ پی ڈی اے ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا دل نارمل ہے، اس کے لیے جو سب سے اہم دل کا ٹیسٹ ہے اور پہلا ٹیسٹ ہے وہ دل کا ایکو کارڈیوگرام ہے۔ ایکو کارڈیوگرام کو دل کا الٹرا ساؤنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ایکو کارڈیوگرام سے دل کے تمام حصوں کی صورتحال کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور دل کے کام کرنے کی صلاحیت کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کے کچھ اور ٹیسٹ ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پی ڈی اے کی وجہ سے کوئی پیچیدگی پیدا ہوئی ہے یا نہیں، یعنی یہ ٹیسٹ ان مریضوں میں کیے جاتے ہیں جن میں دل کی پیچیدگی کا مسئلہ لگ رہا ہو۔ ان میں ایک ٹیسٹ سینے کا ایکس رے ہے، کیونکہ جب دل کے پٹھے نکارہ ہو جاتے ہیں تو پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے، جسے ایکس رے پر دیکھا جا سکتا ہے اور اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے سنا بھی جا سکتا ہے۔ پی ڈی اے کی وجہ سے اگر دل کی دھڑکن میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے ای سی جی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کے علاج کے لیے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کہتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ اینجیوگرافی والی مشین میں مریض کو لٹا کر کیا جاتا ہے، جس میں مریض کے دل کو کیمرے کے ذریعے ایک سکرین پر دیکھا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے دوران ایک چھوٹی سی ٹیوب کو مریض کی خون کی نالیوں کے ذریعے اس کے دل تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ٹیوب بہت ہی باریک اور فلیکسیبل ہوتی ہے، لچکدار ہوتی ہے۔ اس طرح یہ خون کی نالیوں کے اندر سے گزرتی ہوئی دل میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر مریض کے دل میں پی ڈی اے کے علاوہ بھی کوئی نقص ہو تو اسے کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ٹیسٹ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے اور پی ڈی اے کو بند کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پی ڈی اے کا علاج۔ کوئی ایسا طریقہ جس سے یہ گارنٹی ہو کہ بچے میں پی ڈی اے کا مسئلہ نہیں ہوگا تو ایسا کوئی طریقہ فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ حاملہ خاتون کی جو صحت ہے وہ حمل کے دوران ٹھیک رہے۔ اس لیے حاملہ خاتون کو چاہیے کہ جو گائنیکولوجسٹ ہے اس سے جلد از جلد حمل کے دوران اپنا معائنہ چیک اپ کروائے۔ سگریٹ، تمباکو اور ان کے دھوئیں سے بچے، ٹینشن اور غصے والی صورتحالات سے پرہیز کریں۔ اگر خاتون کو خود پی ڈی اے کا مسئلہ ہو تو حمل سے پہلے لازمی مشورہ کرے اور اپنی تمام ادویات اور ریکارڈ کے ساتھ اپنا چیک اپ کروائے۔ متوازن خوراک استعمال کرے، خاص طور پر خوراک میں فولک ایسڈ ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے حاملہ خاتون کو فولک ایسڈ کا سپلیمنٹ بھی تجویز کیا جاتا ہے۔ حاملہ خاتون کے لیے ضروری ہے کہ صحت کے لیے تمام نقصان دہ چیزوں سے مکمل پرہیز رکھے، بازاری کھانوں سے مکمل پرہیز رکھے اور اپنی ویکسینیشن مکمل رکھے۔ اگر اس کے خون میں شوگر زیادہ ہو تو اسے لازمی کنٹرول کرے۔ پی ڈی اے کا علاج مختلف عمر کے مریضوں میں
مختلف ہوتا ہے۔ جن بچوں کی پیدائش وقت سے پہلے ہو جاتی ہے ان میں PDA خود بخود بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ مریض کا باقاعدگی کے ساتھ چیک اپ کروایا جائے۔ اگر PDA کا سائز بہت چھوٹا ہو اور مریض کی صحت کو اس سے نقصان نہ ہو تو اس صورت میں مریض کو ریگولر چیک اپ اور ایکوکارڈیوگرافی کروانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید علاج کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ جن بچوں کی پیدائش وقت سے پہلے ہو جاتی ہے انہیں ادویات کے ذریعے ان کا PDA بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر ادویات سے مریض کا PDA ٹھیک نہ ہو، ادویات کا اثر نہ ہو یا مریض کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو، اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہوں، تو اس صورت میں آپریشن کے ذریعے PDA کا علاج ہوتا ہے۔ اس آپریشن میں مریض کو مکمل بے ہوش کر کے اس کا سینہ کھولا جاتا ہے اور PDA کو مکمل بند کر دیا جاتا ہے۔ PDA کو آپریشن کے بغیر بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ڈیوائس کلوئر یا کیتھیٹر پروسیجر کہتے ہیں۔ جو بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس میں یہ پروسیجر نہیں ہو سکتا۔ اس پروسیجر میں مریض کو اینجیوپلاسٹی والی مشین میں لٹایا جاتا ہے اور اس کے دل کے اوپر ایک کیمرہ لگایا جاتا ہے اور اس کی تصویر ایک سکرین پر دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ٹانگ سے ایک باریک لچکدار ٹیوب ڈالی جاتی ہے، پائپ ڈالی جاتی ہے جو اس کے خون کی نالیوں سے ہوتی ہوئی اس کے دل میں پہنچ جاتی ہے۔ اس ٹیوب کے ذریعے ایک پلگ کو دل میں PDA والی جگہ پر پہنچایا جاتا ہے اور اس طرح PDA کو پلگ کے ذریعے بند کر دیا جاتا ہے۔ آپریشن کے مقابلے میں اس پروسیجر کے بعد مریض کو جلدی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس پروسیجر کے بعد مریض کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے ضروری احتیاط یہ ہے کہ مریض کو اس کی حفاظت کے لیے اینٹی بائیوٹک کھانی ہوتی ہے۔ اینٹی بائیوٹک ہمیشہ نہیں کھانی ہوتی بلکہ جب دانتوں کا علاج کروانا ہو اس وقت کھانی ہوتی ہے۔ اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پروسیجر کے بعد شروع کے 6 مہینوں میں ہوتی ہے اگر شروع کے 6 مہینوں میں دانتوں کا علاج کروانا ہو۔ اگر پروسیجر سے PDA مکمل طور پر بند نہ ہوا ہو یا مریض کو ماضی میں دل کے اندر انفیکشن ہوئی ہو تو اس صورت میں بھی مریض کو دانتوں کے علاج کے ساتھ اینٹی بائیوٹک کھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے شروع والے 6 مہینوں میں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض کو دل کے اندر کی سطح پر انفیکشن، جس کو انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس کہتے ہیں، اس سے بچایا جا سکے۔ اینٹی بائیوٹک کے علاوہ دوسرا ضروری کام مریض نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ اپنا چیک اپ کروانا ہوتا ہے۔ علاج کے بعد مریض نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر PDA بڑے سائز کا ہو اور اس کا بر وقت علاج نہ ہو تو اس کی وجہ سے مریض کو خطرناک مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ PDA کی وجہ سے پھیپھڑوں کے اندر جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو پلمنری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا رہتا ہے۔ اگر پھیپھڑوں کو مسلسل نقصان ہوتا رہے تو پھیپھڑے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اگر پھیپھڑوں کی خون کی نالیوں میں پریشر بہت زیادہ ہو تو PDA کے اندر خون کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کو آئزن مینگر سنڈروم کہتے ہیں۔ آئزن مینگر سنڈروم کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، یعنی جب یہ ایک دفعہ ہو جائے تو ادویات کے ساتھ صرف علامات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس مسئلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے سائز کا PDA دل کے پٹھوں پر بوجھ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں اور دل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے مریض کا سانس تنگ ہوتا ہے اور جسم میں جگہ جگہ سوج پیدا ہو جاتی ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ جن مریضوں میں PDA ہوتا ہے انہیں دل کے اندرونی سطح پر انفیکشن ہونے کا خطرہ باقی عوام کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس صورتحال کو انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس کہتے ہیں۔